اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انفال قرآن مجید کی سورت نمبر 8 اور اس کی آیت نمبر ہم پڑھ رہے ہیں 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین کفروا، جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، ینفقون اموالہم، یہ کل ہم نے پڑھا، وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم، خود کا مال، ان کا مال، کس لیے خرچ کرتے ہیں؟ لیصدوا عن سبیل اللہ، کہ وہ اس مال کو اللہ کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں بیچ میں۔ فسینفقونھا، سو اب خرچ کریں اس کو، ثم تکون علیہم حسرہ، پھر وہ ان کے اوپر حسرت ہوگا، ثم یغلبون، پھر وہ ہار جائیں گے، مغلوب ہو جائیں گے، والذین کفروا، اور جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، الی جہنم یحشرون، وہ جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس لیے لیمیز اللہ الخبیث، کہ اللہ یمیز، کہ وہ جدا کر دے، تمیز دلا دے، جدا کر دے، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، کہ اللہ ناپاک اور پاک کے اندر فرق دکھلا دے، ویجعل الخبیث، اور ٹھہرا دے ناپاک کو، بعضہ علی بعض، ایک دوسرے کے اوپر، مطلب فیرکمہ جمیعا، سب کے سب کو اکٹھا کر دے، ڈھیر لگا دے، فیجعلہ فی جہنم، پھر ان کو جہنم میں اکٹھا کر دے، اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ خباثت چاہے کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم دنیا کے لوگوں کے پیچھے چلنا شروع کر دو، کہ ہم پیچھے سورہ اعراف میں پڑھ کر آئیں، تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ میکسیمم جو لوگ ہیں وہ شیطان کے رستوں پہ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل للذین کفروا، جو لوگ انکار کرنے والے لوگ ہیں ان سے کہو، ان ینتہوا، اگر تم لوگ باز آ جاؤ گے، یغفر لہم، وہ تم کو معاف کر دے گا، ما قد سلف، جو گزر چکا، جو پہلے ہو گیا وہ اس کو معاف کر دے گا، آگے میں تم باز آ جاؤ۔ مطلب ہی یہی ہے کہ معافی کا مطلب ہی یہی ہے، توبہ کا مطلب ہی ہے کہ آگے سے نہیں کرو گے۔ ان ینتہوا، اگر تم آگے سے باز آ جاؤ، جو دو تم کر چکے ہو وہ تمہارے معاف کر دے گا۔ وَإِن يَعُودُوا، اور اگر تم دوبارہ وہی ریپیٹ کرو گے، وَإِن يَعُودُوا، اعادہ کرو گے، ریپیٹ کرو گے، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، تو تحقیق گزر چکی ہے، پہلے لوگوں کا یہی طریقہ تھا، پہلے لوگوں کی یہی روش گزر چکی ہے، وہ بھی یہی کرتے آئے ہیں۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے جھگڑو، ان سے لڑو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، جب تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین جو ہے، وہ قانون جو ہے، وہ سارا کے سارا اللہ کے لیے ہو جائے، کہ معاشرے کے اندر جتنی پالیسیز ہیں، امپلیمنٹیشن جو ہیں، قانون جو ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے، جو رائج ہے، اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ ہو جائے۔ فَإِنِ انتَهَوْا، بس اگر یہ لوگ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بما یعملون بصیر، تو جو یہ عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ لوگ منہ موڑ لیں، ڈائیورٹ ہو جائیں، فَاعْلَمُوا، تو جان رکھو، ان اللہ، کہ بے شک جو اللہ ہے، مولاکم، وہ تمہارا ساتھی ہے، نعم المولا، بہت اچھا ساتھی، ونعم النصیر، بہت اچھا مدد کرنے کو۔ وَعْلَمُوا، یہ چیز جان کے رکھو، انما، کہ اس کے سوا نہیں، کہ غنمتم، کہ جو چیز غنیمت کی ہے، من شیئن، کسی چیز سے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو بس اللہ کے لیے اس کا پانچواں، وَلِلرَّسُولِ، اور اس کے رسول کا۔ تو اس کو بتا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مال کا مطلب کیا ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، قریب والوں کے لیے، اور قریب والوں کا کل ہم نے بتایا تھا کہ قریب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو تمہارے سراؤنڈنگز میں جن کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس سے ڈسٹنس کی بات نہیں ہوتی، اس سے یہ بات ہوتی ہے جو آپ کے قریب ہے۔ والیتامى، جو بے سہارا ہیں، جن کے شوہر مر گئے ہیں، جن کے باپ مر گئے ہیں۔ والیتامى والمساکین، جو مسکین ہیں، محتاج ہیں۔ وابن السبیل، وہ جو سڑکوں پہ، سڑک پہ، راستے پہ، راہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر ہو تم اللہ کے اوپر ماننے والے، وما انزلنا، اور اس چیز کے اوپر،
جو ہم نے نازل کیا علی عبدنا اوپر ہمارے بندے کے یوم الفرقان، اس وقت جب ہم نے تفریق کی، اس وقت یوم التقل جمعان، جب دو جماعتوں کا آپس میں آمنا سامنا ہوا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ کب ہوا یہ واقعہ؟ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جس وقت تم لوگ عدوہ کنارے پہ، دنیا نزدیک کے کنارے پہ تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، یہ لفظ ہے ایک اقصا سے کہ تم دور کے کنارے پہ تھے۔ والرکب اسفل منکم، رکب یہ جو اونٹوں کا قافلہ ہوتا ہے، اونٹوں کا جو قافلہ رکاب سے ہے، والرکب اسفل منکم، وہ جو اونٹوں کے قافلے تھے وہ تم سے نیچے تھے۔ ولو تواعدتم، اگر تم آپس میں وعدہ کرتے نا، ایک ٹائم مطلب آپس میں کچھ کریٹ کرتے، ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، تو تم وعدے میں اختلاف ہوتا، وعدے میں اختلاف کرتے۔ لیکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، اللہ نے پورا کر دیا کام کان مفعولا، جو ہو کے رہنے والا ہے۔ کیا ہے وہ کام؟ لیہلکا، کہ وہ ختم کرے، ہلاک کرے، من ہلاکا، جس کو اس نے ہلاک کرنا ہے، ام بینا، کھلے سے، ویحیا، اور اس کو جیون بخشے، من حیا، جس کو زندگی دینی ہے، ام بینا، کھلے سے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کوئی پلاننگ ہی نہیں ہوئی، جس نے آنا ہے، جس نے مرنا ہوگا وہ مرے گا، اور جس نے جینا ہوگا وہ جیے گا۔ اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ کب ہوا یہ؟ اذ یریکہم اللہ فی منامک، جب وہ دکھلاتا، یریکہم اللہ، جب تمہیں دکھاتا، انہیں، دیکھنے والے تم ہو، دکھلا تمہیں وہ دکھلا رہا ہے، کہ تمہیں وہ دکھلا رہا ہے وہ اللہ، فی منامک، بیچ تمہاری نیند کے، قلیلا، تھوڑا، کہ تمہیں اللہ نے خواب دکھلا دی کہ جس میں تم کافروں کو تھوڑا دیکھ رہے ہو۔ یوری جو یہ کا صیغہ آ رہا ہے وہ اللہ کے لیے آ رہا ہے، کہ وہ دکھلاتا ہے ان کو، کہ تم کو وہ دکھلا رہا ہے کہ تم انہیں دیکھ رہے ہو تھوڑا۔ ولو اراکہم، اگر وہ دکھلاتا ان کو تمہیں، کثیرہ، زیادہ، کہ تمہیں منامک، بیچ تمہاری نیند کے، کون نیند میں دکھاتا ہے؟ اللہ کہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر میں نیند میں تمہیں زیادہ دکھلاتا ان لوگوں کو، لفشلتم، تو تم لوگ تتر بتر ہو جاتے، ولا تنازعتم فی الامر، کہ تم لوگوں کے اندر جو، جب اس کے آگے ولیکن اللہ سلم، لیکن اللہ نے تمہیں سالم رکھا۔ سالم کا مطلب ہوتا ہے پورا، کمپلیٹ، جڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر میں تمہیں خواب میں وہ کافر جو تھے وہ زیادہ دکھلاتا تو کیا ہوتا؟ تم لوگوں کی ہوا اکھڑ جاتی، تم لوگوں کے پیر اکھڑ جاتے، تم لوگوں کے حوصلے پست ہو جاتے، لفشلتم ولا تنازعتم فی الامر، اور حکم میں تنازع کھڑا ہو جاتا۔ ولیکن اللہ سلم، لیکن اللہ نے تمہیں سالم رکھا۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ جاننے والا ہے بڑی بات کو۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور جب وہ تمہیں دکھلائے، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، تمہیں دکھلا رہے ہیں ان کو، اِذِ الْتَقَيْتُمْ، جب تم آمنے سامنے ہوئے، فِي أَعْيُنِكُمْ، بیچ تمہاری آنکھ کے، قلیلا، تھوڑا، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تھوڑے دکھلائے تم کو بیچ ان کی آنکھوں میں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر تم لوگ آپس میں وعدہ کرتے نا کہ تم وہاں سے آنا، میں جہاں سے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وعدے میں خلافی ہوتی، لشکر خراب ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے یہ چاہا کہ جس نے مرنا ہے وہ مرے کھلے سے، جس نے جینا ہے وہ جیے کھلے سے۔ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب میں نے تمہیں دکھایا انہیں بیچ تمہاری خواب کے تھوڑا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر میں تمہیں خواب میں زیادہ لشکر دکھاتا، جو تم خواب میں زیادہ لشکر دیکھتے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ خواب میں ہر چیز کا نا اپوزٹ ہوتا ہے، کہ زیادہ لشکر دیکھا تو جی ایکچوئل کم لشکر ہوگا، تو وہ ان لوگوں کو یہ آیت دکھاتا۔
اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو جو خواب دکھاتا ہے وہ اس کی سوچ کے مطابق دکھاتا ہے، جیسے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ خواب دکھلا کیوں رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خواب دکھلا کیوں رہا ہے؟ جو تم نے سمجھنا ہی نہیں ہے، جن کو نہیں سمجھنا ہوتا ان کو نہیں دکھلاتا۔ وہ جب کوئی ڈائریکشن دے رہا ہے تو اس وجہ سے دے رہا۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر میں زیادہ دکھلاتا تو تم لوگوں کے درمیان تنازع ہو جاتا، حوصلے ختم ہو جاتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، تو تعالیٰ نے کہا جب پھر آمنے سامنے ہوئے تو کیا کیا؟ تمہاری آنکھوں میں ان کو تو اب ریئل میں آ گئے، اب ریئل میں آ گئے۔ یہ تو خواب میں تھا نا، اب ریئل میں آ گیا کہ تم نے دیکھا تو تھوڑے سے لوگ ہیں، تو تمہارا جذبہ ایمان وہ تو پہلے ہی مضبوط تھا۔ میں نے کہا تھوڑے سے لوگ ہیں، تھے زیادہ، اللہ نے تھوڑے دکھائے۔ اگر تھوڑے ہی ہوتا تو یہ کہتا کیونکہ میں نے تمہیں تھوڑے دکھائے، اور تم بھی تھوڑے نہیں تھے، تم بھی تھوڑے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہیں ان کی آنکھوں میں تھوڑا دکھایا۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور جب وہ تمہیں دکھلائے، اِذِ الْتَقَيْتُمْ، جب تم آمنے سامنے ہوئے، فِي أَعْيُنِكُمْ، بیچ تمہاری آنکھوں کے قلیلا، کہ تمہیں دکھلا رہا ہے وہ کافر تمہاری آنکھوں میں تھوڑے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ صرف یہ نہیں کہ تجھے تھوڑے نظر آ رہے ہیں، ساتھ والے کو بھی تھوڑے نظر آ رہے ہیں۔ وَيُقَلِّلُكُمْ، اور تھوڑے دکھلائے تم کو، فِي أَعْيُنِهِمْ، بیچ ان کی آنکھوں میں، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ اب کہاں گئی اب جو لوگوں کی سائنس اور یہ اور وہ ساری بات ہے۔ اللہ بادشاہ ہے اس کائنات کا، کہ یہ سب بنایا ہے اس نے، یہ سب بنایا اس نے۔ اب بندے غائب نہیں ہو گئے، اب اس بات کا کوئی مطلب ہوگا کہ جو تعالیٰ دوسری جگہ میں بتایا نا کہ جوش آیا تمہارے اندر یہ اور وہ، اس طریقے سے وہ ساری باتیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو اللہ اور اس کے رسول کی مانتے ہو، اذا لقیتم، جب تمہارا آمنا سامنا ہو، فئۃً، کسی جماعت سے لڑائی کی بات ہو رہی ہے، فاثبتوا، تو ثابت رہو، واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو یاد رکھو کثرت سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، اور کہا مانو اللہ اور اس کے رسول کا، کہا مانو اللہ اور اس کے رسول کا۔ ولا تنازعوا، اور تنازع مت کرو، جھگڑا مت کرو، فتفشلوا، اگر جھگڑا کرو گے تو کیا ہو جائے گے؟ تمہارے پاؤں اکھڑ جائیں گے۔ فتفشلوا وتذهب ريحكم، جاتی رہے گی تمہاری ہوا، ریحکم تمہارا زور۔ ہوا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا ہوا چل رہی ہے، ایکچوئل ہے کیا چیز؟ زور ہے نا، اس طرف سے ہوا کا ڈائریکشن ہے، زور ہے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، جاتی رہے گی تمہاری ہوا، بندہ بولے ہماری ہوا مطلب ہماری جان نکل رہی ہے کیا؟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری پاور ختم ہوتی رہے گی، تمہارا گراف نیچے آنا شروع ہو جائے گا۔ وَاصْبِرُوا، ڈٹے رہو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ ان کے ساتھ ہیں جو اپنے پاؤں پہ کھڑے رہتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، ان لوگوں کی طرح مت ہونا، خرجوا من دیارہم، جو نکلے اپنے گھروں سے، بطرًا، بڑے اتراتے ہوئے، ورئاء الناس، اور لوگوں کو دکھلاتے ہوئے کہ آج میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہونا، خرجوا من دیارہم بطرًا ورئاء الناس ویصدون عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں اللہ کے رستے سے۔ واللہ بما یعملون محیط، اللہ جانتا ہے، واللہ بما یعملون محیط، جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ نے ان کو اس کا احاطہ کیا ہوا، اس کو گھیرے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی نالج میں ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جب شیطان نے اچھے کر دکھلائے ان کو ان کے اعمال، وقال، اور کہنے لگا، لا غالب لکم اليوم، آج کے وقت کوئی تمہارے اوپر غالب نہیں آنے والا۔ وہ جو نکلے نا جوش کے ساتھ، آج میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اس کی قسم، اور یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، وہ شیطان ان کے اندر سے آ رہا ہوتا ہے کہ آج کوئی بھی تمہارے اوپر حاوی نہیں ہونے والا۔ من الناس، انسانوں میں سے، وانی جار لکم، اور میں تمہارا ہم نشیں ہوں۔ فلما تراءت الفئتان، اور جب آمنے سامنے ہوئے دونوں لشکر، نکص علی عقبیہ، پھر گیا اپنی عقب میں، اپنے پیچھے۔ اچھا، یہاں کچھ لوگ ترجمہ عقبیہ کا ترجمہ ایڑیاں لکھ رہے ہیں۔ ایڑیوں کے لیے لفظ کعبہ ہی ہے، کعبین آتا ہے نا، یہ عقبیہ ہی، اپنے عقب میں، اپنے پیچھے، تو ٹھیک ہے، محاورتاً اگر کہیں گے اپنی ایڑیوں پہ پھر گیا
تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وقالا، اور بولا، انی بری منکم، کہ میں تم سے بری ہوں، کہ یہ شیطان کی بات آ رہا ہے کہ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جب شیطان نے ان کو اچھے کر دکھلائے ان کے اعمال، اور کہنے لگا لا غالب لکم اليوم، آج کوئی تمہارے اوپر غالب نہیں آنے والا، من الناس، انسانوں میں سے، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا ہم نشیں ہوں، شیطان کہہ رہا ہے۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، جب اس شیطان نے دیکھا کہ اب وہ جس جماعت کو کہہ رہا تھا، اکسا رہا تھا، اب اس نے دیکھا کہ دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہو گئی ہیں، نَكَسَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو بیچ میں سے نکل گیا، وقالا، کہنے لگا، انی بری منکم، میں بری ہوں تم سے، انی ارا، میں دیکھتا ہوں، ما لا ترون، جو تم نہیں دیکھتے، انی اخاف اللہ، میں ڈرتا ہوں اللہ سے، واللہ شدید العقاب، اللہ سخت بدلہ لینے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ یقول المنافقون، جب کہنے لگے وہ لوگ جو منافق ہیں، والذین فی قلوبہم مرض، یعنی وہ لوگ جن کی سوچ خراب ہے، جو منہ سے وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور جب عمل آتا ہے تو وہ کفر کرتے ہیں، غر ہؤلاء دینہم، یعنی وہ لوگ جن کو مغرور کر دیا ان کے دین نے، ومن یتوکل علی اللہ، اور جو کوئی بھروسہ کرے اللہ کے اوپر، فإن اللہ عزیز حکیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ طاقتور زور والا بادشاہ ہے۔ ولو ترا، کہ وہ منافق لوگوں نے یہ کہا کہ غر ہؤلاء دینہم، ان لوگوں کو ان کے دین نے، ان کے قانون نے دھوکہ دیا، تو ایکچول وہ ہیں شیطان، منافق لوگ جو کہہ رہے تھے نا ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو جب وہ جنگ کا پالا پڑتا ہے تو وہ منافق پیچھے بھاگ جاتے ہیں۔ ولو ترا، اور جب تو دیکھے، اذ یتوفی الذین کفروا، کہ جب وفات دیں ان لوگوں کو جو انکار کرنے والے ہیں، الملائکہ، کہ جب ملائکہ جو ہیں وفات دیں ان لوگوں کو جو انکار کرنے والے ہیں، یضربون وجوہہم، وہ مارتے ہوں ان کے چہروں پہ، وادبارہم، ان کی پیٹھوں پہ، وذوقوا عذاب الحریق، اور چکھو آگ کا عذاب، ذالک بما قدمت ایدیکم، اس وجہ سے جو تم نے آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، وان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، کہ یہ ملائکہ جو ہیں تمہاری کمر پر، تمہاری پیٹھوں پر اور تمہارے چہروں پر تھپڑ مار رہے ہیں، تو اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، یہ تم پہ جو ہو رہا ہے یہ اس وجہ سے عذاب پڑ رہا ہے، ذوقوا عذاب الحریق، اس وجہ سے ہے کہ تو تم نے کام کیے ہیں ان کی سزا ہے۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسا دستور فرعون کے لوگوں کا تھا، والذین من قبلہم، جیسا جو ان سے پہلے تھے، کفروا بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی تعلیم کا کفر کرنے والے، فأخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے پکڑ لیا ان کو ان کے گناہوں پہ، ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ شدید پکڑنے والا، قوت والا، شدید۔ ذالک بان اللہ، یہ اس وجہ سے کہ جو اللہ ہے، لم یک مغیرا، وہ نہیں بدلنے والا، نعمتاً، نعمت کو، انعمہا، جو اس نے کی، نعمت، علی قوم، کسی قوم پہ، حتیٰ یہاں تک کہ یغیروا، وہ بدل دیں، ما بانفسہم، خود کے نفس۔ تو لوگ جو اس کو جو ترجمہ کرتے ہیں نا کہ اللہ کسی قوم کی اس وقت تک حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی خود کی حالت نہ بدلے، وہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد کام کرتے ہیں، جو ہم پہلے پڑھ کر آئے ہیں، سورہ حج میں بھی ہم نے پڑھا۔ یہاں جو بات آ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے اوپر نعمت کی ہے نا، نعمتاً انعمہا، جو اس نے نعمت کی علی قوم، وہ اس کو نہیں بدلتا، حتیٰ یہاں تک کہ یغیروا ما بانفسہم، وہ بدل دیں، یغیروا جمع میں آ گیا، ما بانفسہم، اپنے کیے سے، اپنے کرتوتوں سے وہ اس کو تبدیل کر دیتے ہیں، کہ جب وہ کفر کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے وہ نعمت کھینچ لیتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ کداب آل فرعون والذین من قبلہم، یہ ویسے ہی ہیں جیسے فرعون کے لوگ تھے اور جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیات ربہم، جھٹلانے والے ان کے پالنے والے کی تعلیمات، فأہلکناہم، پس ہم نے ان کو ہلاک کیا، بذنوبہم، ساتھ ان کے گناہوں کے، وأغرقنا آل فرعون، اور فرعون کے لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا، وکل کانوا ظالمین، اور وہ سب کے سب جو تھے وہ ظلم کرنے والے تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ، بے شک سب سے گندے جانور ہیں، ان شر الدواب عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الذین کفروا، جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، فہم لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے، تو تعالیٰ نے ان کو جانور کہا۔
الذین عاہدت منہم، وہ لوگ جو تم سے معاہدہ کرتے ہیں، ثم پھر ینقضون عہدہم، توڑ دیتے ہیں عہد کو، فی کل مرہ، ہر دفعہ، وہم لا یتقون، اور وہ اس سے بچتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، ان کو کوئی خوف نہیں ہے وعدہ توڑنے کا۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، پس اگر تم انہیں پاؤ بیچ جنگ کے، فَشَرِّدْ بِهِمْ، تو بھگا دو ان کے ذریعے، بہم ساتھ اس کے، من خلفہم، جو ان کے پیچھے، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ، اور اگر تمہیں خوف ہو، من قوم، کچھ لوگوں سے، خیانتاً، خیانت کا، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ، تو پھینک دو ان کی طرف، علی سوا، برابر کی، جب انہوں نے عہد توڑا ہے، عہد کی بات آ رہی ہے، تو جس قوم سے تمہیں ڈر ہے، اندیشہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس نے عہد توڑا ہے، تم بھی عہد توڑ دو، کیونکہ انہوں نے خیانت کی ہے۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ ولا يحسبن الذين كفروا، اور جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، عہد توڑنے والے ہیں، وہ یہ حساب، یہ کیلکولیشن نہ کریں، سبقوا، کہ وہ سبقت لے جائیں گے، آگے نکل جائیں گے، انہم لا یعجزون، وہ لوگ ہرا نہیں سکتے، عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ، اور خود کو تیار رکھو ان کے لیے، مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّۃ، جتنی تمہاری استطاعت ہے پاور سے، مین پاور سے، وَمِن رِبَاطِ الْخَيْرِ، اور گھوڑوں سے، پیادوں سے اور گھوڑوں سے، ترہبون بہ، کہ دھاک بیٹھو، ڈراؤ تم ساتھ اس کے، عدو اللہ، اللہ کے دشمن کو، وعدوکم، اور تمہارے دشمن کو، وآخرین من دونہم، اور دوسرے ان سے پرے، لا تعلمونہم، جن کو تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتا ہے۔ وما تنفقوا من شیء، اور جو تم خرچ کرو کسی قدر، فی سبیل اللہ، بیچ اللہ کے رستے میں، یوفی الیکم، پورا کیا جائے گا طرف تمہاری، وانتم لا تظلمون، اور تم لوگوں پر ظلم نہیں ہوگا، نا انصافی نہیں ہوگی۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر وہ جھکیں سلامتی کی طرف، فَجْنَحْ لَهَا، تو جھک جا اس کی طرف، وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور بھروسہ کر اوپر اللہ کے، کہ مطلب کہ اگر وہ وعدہ خلافی نہ کریں، یعنی سلامتی میں رہیں، تو بھی جھکا رہے، اگر وہ وعدہ خلافی توڑ دیں گے، خیانت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بھی اس کے اوپر برابر کر دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر وہ یہ ارادہ کریں گے، ان يخدعوك، کہ وہ تمہیں دھوکہ دیں، فإن حسبك اللہ، تو تیرے لیے اللہ کافی ہے۔ هو الذی، وہ جو ایدک، جس نے تیری مدد کی، تیرے کو زور دیا، بنصرہ، ساتھ اس کی قوت کے، طاقت کے، وبالمؤمنین، اور ساتھ ان لوگوں کے جنہوں نے تیرے ساتھ ایکسیپٹ کیا ہے باہر نکلنے کو، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ڈال دی اس نے الفت، اکٹھا پن ڈال دیا، بین قلوبہم، ان کی سوچ میں، لو انفقت، اگر تو خرچ کرتا، ما فی الارض، جو کچھ بیچ زمین کے ہے، ما الفت بین قلوبہم، تو ان کے قلوب میں الفت ڈالنے والا نہیں تھا، ولکن اللہ الف بینہم، لیکن یہ اللہ ہے جنہوں نے ان کی قلوب کے اندر الفت ڈال دی۔ انہ عزیز حکیم، بے شک وہ طاقتور بادشاہ ہے۔ یا ایہا النبی، اے خبر بتلانے والے، اے نبی، حسبک اللہ، کافی ہے تیرے لیے اللہ، ومن اتبعک من المؤمنین، اور وہ جو ایکسیپٹ جنہوں نے کیا تیرے ساتھ، جو تیری پیروی کر، ومن اتبعک من المؤمنین، جو تیری پیروی کرنے والے ہیں ان لوگوں میں سے جو مانتے ہیں، جو ایکسیپٹ کرتے ہیں، آرگومنٹ کرنے والے نہیں، جھگڑا کرنے والے نہیں۔ یا ایہا النبی، اے خبر بتلانے والے، اے نبی، حرض المؤمنین، جو ایکسیپٹ کرنے والے ہیں، تیرے ساتھ نکلنے والے ہیں بیچ جہاد کے، آرگومنٹ کرنے والے نہیں، ان کو کیا کر، ان کو ترغیب دے، حرض المؤمنین علی القتال، اوپر لڑائی کے، ان کو جوش دلا کہ کیا، ان یکم منکم عشرون، اگر ہوں تم میں سے، عشرون 20، صابرون ڈٹے رہنے والے، یغلبو غالب ہو جائیں گے، مئتین اوپر 200 کے، کہ اگر تم 20 ہوگے جمع رہنے والے، صبر کرنے والے، تو تم 200 کے اوپر غالب آ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ ان کو، کیونکہ تمہارا کمانڈر اللہ ہے، رسول تو اس نے تم میں سے کھڑا کیا ہے، اس کی طرف وہ انفارمیشن بھیج رہا ہے، جو کہہ رہا ہے یا ایھا النبی،
کہ تم اگر 20 ہو گئے تو تم 200 کے اوپر کے 10 ہر آدمی جو اللہ کا ایک سپاہی ہے وہ 10 کا اوپر آ جائے گا۔ اب یہاں کچھ لانتی قسم کے لوگ ہیں، کہتے ہیں یہ آیت جو ہے منسوخ ہو گئی اور اس سے آگے ایک آیت آئے گی وہ اس کی ناسخ ہے۔ ان کی اصل میں عقل ناقص ہے، کہ ان کی عقل میں نقص ہے۔ آگے اب ریزن تو دیکھو، تعالیٰ کہہ کہ اللہ یہ چیز جانتا ہے کہ تم میں کمزور بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، وہ پھر تمہیں بتائے گا۔ تو جو کمزور اور بیمار نہیں ہیں ان کے لیے یہ آیت ویسی ہے کہ مومن کو یہ اپنے ذہن میں یہ رکھے کہ میں 10 کو کھینچ جاؤں گا۔ جو کافر لڑنے کے لیے آئے گا وہ بھی تو پوری پلاننگ کے ساتھ آئے گا، سوچے گا نا کہ آج میں نے کتنے مارنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ تم اپنے ذہن میں یہ رکھو کہ تم نے 10 کو کھینچ لینا ہے۔ جو ایمان والا ہوگا وہ تو اس سے اور زیادہ کی بات کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تو تعلیم دے۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 و ان یکم منکم، اور اگر ہوں تم میں سے 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون، کہ اگر تم 100 ہو گے تو تم 1000 پہ، یعنی 10 ٹائمز تمہیں وہ بتا دیا کہ اگر تم 20 ہو گئے تو تم 200 کے اوپر غالب آ جاؤ گے، اور اگر تم 100 ہو گئے تو تم 1000 کے اوپر غالب آ جاؤ گے۔ یعنی تم اپنی یہ دیکھو کہ اپنی لشکر کشی کیسے کرو، جذبہ بڑھاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آ گئی۔ الآن، اب خفف اللہ عنکم، اللہ تم سے کم کرتا ہے، تخفیف کرتا ہے۔ وعلم، اس بیس کے اوپر یہ جنچواتے ہوئے، یہ چیز جانتے ہوئے، ان فیکم، کے بیچ تمہارے ضعفاً کمزور ہیں، فَإِن یکم منکم، تو پس اگر ہوں تم میں سے 100 صابرات، مضبوط رہنے والے، ڈٹے رہنے والے، یغلبو، وہ غالب آ جائیں گے 200 کے اوپر، یعنی 2 ٹائمز کی بات آ گئی۔ کہ یہ تم میں سے جو کمزور لوگ ہیں یہ ان کے لیے بات آئی ہے، کہ ایک بات نہیں ہوتی کہ جب ہم ایک نارمل بات کرتے ہیں کہ ہم بندہ بولے کہ ہاں جی آپ کی جی کیسی بات ہے، ہم بولیں کہ جی ہمارے یہ جو گروہ ہے جو اس میں سے صحیح ٹائٹ آدمی ہیں وہ 10 کا مقابلہ کرے گا، اور جو ہلکا بندہ ہے نا 2 کے پر وہ بھی غالب آ جائے گا۔ یہ بات کی گئی ہے، تم ناسخ و منسوخ کی طرف جا رہے ہو۔ جیسے ویسے ہی بات کرتے ہیں نا کہ یار یہ ہمارے برڈس ہیں، جو یہ ان کی ایوریج یہ ہے کہ ایک جو فیمیل ہے وہ 4 انڈے دے گی، ایک بات کر رہا ہوں، اور بندہ بولے جو ہلکی ہے نا ہلکی والی 1 انڈا تو دے گی اسے، جس میں نارمل ایک بات کرتے ہیں۔ یا ہم بولیں کہ یہ میری جو بھینسیں ہیں یہ ساری بھینسیں جی 10 کلو دودھ دیتی ہیں، اور جو ہلکی ہے نا وہ 4-5 کلو تو دے گی اسے۔ اب میں نے یہ بات کی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ساری بھینسیں 4-5 کلو دودھ دیں گی۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ مومنین کو یہ ترغیب دلا کہ تم 10 کو تم نے کھینچنا ہے۔ اس نے یہ چیز جانی کہ تم میں کمزور بھی تو ہوں گے، سارے تو ایسے نہیں ہوں گے نا۔ کمزور بھی اگر اپنی حیثیت پہ کھڑا رہے گا تو وہ 2 کو کھینچ لے گا۔ صابرتن، اچھا اب یہاں پہ لفظ آ گیا صابرتن، کہ بندہ بولے کہ یہ تو اب عورت کی بات آ گئی، تو یہ بات نفس کی آ رہی ہے، جان کی بات آ رہی ہے۔ صابرتن یغلبوا 200 وَإِن یکم منکم 1000، اور اگر ہوں بیچ تمہارے 1000، یغلبوا، تو وہ غالب آ جائیں 2000 بإذن اللہ، 2000 پہ۔ کہ اگر کمزور لوگ ہوں گے نا، کمزور بھی تو لوگ ہوں گے، تو وہ کمزور بھی اگر اپنے پاؤں پہ کھڑا رہنا تو وہ اگر 1 ہوگا تو وہ 2 کو کھینچ لے گا۔ واللہ مع الصابرین، اللہ جو ہے وہ ڈٹے رہنے والوں کے ساتھ ہے، جمے رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ ما کان للنبی، نبی کے لیے یہ نہیں ہے، عطا گیا نبی کی یہ شان ہی نہیں ہے۔ ما کان للنبی ان یکونا، کہ ہووے لہو واسطے اس کے اسرا قیدی۔ پھر پڑھتے ہیں اس کو، ما کان للنبی، نہیں ہے کسی نبی کے لیے، ان یکونا، کہ ہوں لہو واسطے اس کے اسرا قیدی۔ جب تحریف جب کریں گے نا نبی کے لیے نہیں ہے کہ وہ قیدی بنائے۔ ما کان للنبی،
نبی کے لیے ہے ہی نہیں ان یکون کہ ہووے، کہتے ہیں الا ان یکون میتتن، ان یکون لہو اسرا کہ ہووے لہو واسطے اس کے قیدی، حتیٰ یہاں تک کہ یسخن فی الارض۔ اب یہ جو لفظ ہے نا یسخن فی الارض، اس کو ابھی جہاں ترجمہ خون ریزی کی گئی ہے، اب اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کا ایکچوئل کیا ہے مطلب۔ بات یہ کہی جا رہی ہے کہ نبی کے لیے یہ نہیں ہے کہ اس کا قیدی وہ قیدی بنا ہے، یہاں تک کہ یسخن فی الارض تریدون ارض الدنیا، تم دنیا کی عرض رکھتے ہو، دنیا کی چاہت رکھتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اللہ آخرت کی عرض رکھتا ہے۔ یہ جو یسخن کی ڈیفینیشن ہے اس بات کے اندر، کہ جب ایک انسان قیدی بنا رہا ہوتا ہے نا، جب ایک انسان قیدی بنا رہا ہوتا ہے نا، تو تریدون ارض الدنیا، کہ ہم جنگ میں نکلیں تو ہم وہاں پہ کیا کر رہے ہوں گے؟ اب ہم وہاں پہ اگر قیدی بنا رہے ہیں کہ میرے پاس یہ غلام آ جائے، 2 غلام آ جائے، 4 غلام، کیوں؟ اب ہم بول رہے ہیں کہ ہم نے اتنے غلام بنا لیے، تو ہمارے معاشرے کے اندر سزائیں یہ ہیں کہ جب کسی کے اوپر حد قائم ہوگی کہ غلام آزاد کرنا ہے، تو میرے سے یہ غلام بکے گا تو میں تو اس غلام کے 25-30 لاکھ روپیہ لگاؤں گا، 5 لاکھ لگاؤں گا، اتنی 1000 اشرفیاں لگاؤں گا، جو ویلیو تھی وہ ویلیو لگاؤں گا۔ تریدون، بات یہ کریے اللہ تعالیٰ کہہ رہے تریدون ارض الدنیا، نبی یہ کام نہیں کرے گا، واللہ یرید الآخرہ، اللہ چاہتا ہے آخرت، واللہ عزیز حکیم، اللہ طاقتور بادشاہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہاں یہ بات آگے نبی کے لیے نہیں ہے ان یکون لہو اسرا کہ ہو اس کے لیے قیدی، یہاں تک کہ وہ زمین پر خون ریزی کر لے، یسخن فی الارض، تریدون تم چاہتے ہو ارض الدنیا، دنیا کی عرض، تریدون اٹس ناٹ اے سنگل مین آرڈر، تریدون تم بہت سارے لوگ چاہتے ہو، ارض الدنیا دنیا کی عرض، واللہ یرید الآخرہ وہ اللہ چاہتا ہے آخرت، واللہ عزیز حکیم اللہ بادشاہ ہے طاقتور۔ لولا کتاب من اللہ، اگر نہ لکھا ہوتا اللہ کی طرف سے سبا کا پہلے، لمسکم تمہیں پہنچتا، فیما اس میں، اخذتم تم نے جو لیا، عذاب عظیم سخت عذاب۔ فکلوا پس کھاؤ، مما اس چیز سے، غنم تم جو تمہارے ہاتھ لگ گئی، حلالاً طیبہ، کہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے پہلے تمہارے کو میں نے لکھ دیا ہے، اگر نہ لکھا ہوتا تو تمہارے کو اس سے بہت سخت عذاب پہنچتا۔ یہی بات کی جا رہی ہے، یہی کی جا رہی ہے کہ تم بہت سارے لوگ جو ہو وہ تو دنیا کی عرض چاہتے ہو کہ قیدی بنانا شروع کر دیتے ہو، نبی کے لیے نہیں ہے کہ جب تک وہ زمین میں یسخن نہ کر لے تو اس وقت تک وہ قیدی نہیں بنائے گا۔ تم جو بہت سارے لوگ ہو، تریدون تمہاری ارادہ یہ ہے، تمہاری چاہت اس چیز میں ہے کہ تم دنیا کی مال کی چکر میں، تو تعالیٰ نے کہا فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، بس کھاؤ۔ اگر میں نے پہلے یہ بات نہ کہہ دی ہوتی تو اس کام کی وجہ سے جو تم قیدی بنا رہے ہو تو تمہارے کو عذاب پہنچتا۔ واتقوا اللہ، خود کو اللہ کے آگے سرنڈر کرو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا۔ تو تعالیٰ نے کہہ دیا فکلوا کھاؤ، مما اس چیز سے، غنم تم جو تمہیں غنیمت ملی، حلالاً طیبہ پاکیزہ۔ یا ایھا النبی، اے نبی، کہہ دے لمن واسطے اس شخص کے، فی ایدیکم جو بیچ تمہارے ہیں، من الاسرا قیدیوں سے، جو قیدی تمہارے ہاتھ لگے ہیں ان سے کہہ دو، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر وہ اللہ جانے گا بیچ تمہارے دلوں کے، خیرا اچھائی، یؤتکم خیرا وہ تم کو دے گا اچھائی، مما اس چیز سے، اخذ منکم جو تم سے پکڑی گئی ہے، ویغفر لکم اور تمہیں معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ اور اگر یہ چاہیں گے تیری خیانت، فقد خان اللہ من قبل تو تحقیق یہ خیانت کر چکے ہیں
اللہ کی اس سے پہلے، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ تو قبضے میں دے دیا ان سے، واللہ علیم حکیم اللہ جاننے والا، واللہ علیم حکیم جاننے والا بادشاہ ہے۔ ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان والے ہیں، اللہ کی بات ماننے والے ہیں، وہاجروا ہجرت کرنے والے ہیں، وجاہدوا کوشش کرنے والے ہیں، باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ ساتھ خود کے مال کے اور خود کی جان کے اللہ کے راستے میں، والذین آووا ونصروا وہ جو جگہ دینے والے ہیں اور مدد کرنے والے ہیں، اولئک بعضهم اولیاء بعض وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں، ولم یہاجروا اور نہیں ہجرت کی، ما لکم تمہیں نہیں ہے، من ولایتہم من شیء ان کی رفاقت سے کچھ بھی، حتیٰ یہاں تک کہ یہاجروا وہ ہجرت کریں، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ اور اگر وہ تم سے مدد مانگیں بیچ دین میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ تو تمہارے اوپر ہے ان کی مدد کرنا، سوائے الا علی قوم اوپر ایسے لوگوں کے، بینکم و بینہم میثاق بیچ تمہارے اور بیچ ان کے کوئی عہد ہوا ہے، واللہ بما تعملون بصیر وہ اللہ جانتا ہے، وہ اللہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ والذین کفروا جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، بعضهم اولیاء بعض وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، الا تفعلوہ اگر تم ایسا نہ کرو گے، تکن فتنہ تو ہوگا تمہارے لیے آزمائش فی الارض بیچ زمین کے، وفساد کبیر اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ والذین آمنوا جو لوگ ایمان لے کر آئے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں کوشش کی، والذین آووا ونصروا یعنی وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا وہی لوگ ہیں ایمان والے سچے، لہم مغفرۃ ورزق کریم ان کے لیے معافی نامہ ہے اور رزق ہے بہت اچھا، والذین آمنوا من بعد جو لوگ ایمان لے کر آئے اس کے بعد، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا اور کوشش کی، معکم تمہارے ساتھ، فاولئک منکم وہ تمہیں میں سے ہے، واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ اور ارحام والے بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ اللہ کے لکھے میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو یہاں جو بات آئی ہجرت کی کہ ایمان لے آیا ہے مگر اس نے ہجرت نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ کہ اب وہ تمہاری کمیونٹی میں نہیں، تمہاری اسٹیٹ میں نہیں آیا، تمہاری اسٹیٹ میں نہیں آیا، اب وہ ایک الگ جگہ پہ رہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ الگ جگہ پہ رہ رہا ہے، اگر وہ دین میں تمہارے لیے تم سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم نے ان کی مدد ہیلپ کرنی ہے، مگر اگر وہ تم سے کسی ایسی قوم کے متعلق مدد مانگ رہے ہیں جن سے تمہارا ایگریمنٹ ہوا ہے، میثاق ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم نے ان کی مدد نہیں کرنی، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اس زمین پر بہت بڑا فساد ہوگا۔ یہ دیکھو سورہ توبہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ملک کے قانون اور زندگی کے جو بڑے اسٹیٹ لیول کی جو باتیں آتی ہیں، جو جن کو یہ کہا جاتا ہے جو آپ کی فورن افیئرس ہیں، جو آپ کے ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو چلانے کے لیے اور ان معاہدوں کو بتانے کے لیے بتاتا ہے۔ اب اس سے اگلی جو صورت آ رہی ہے سورۃ توبہ اس میں بتائے گا کہ تمہارا معاہدہ کتنے ٹائم کا ہے، کس سے ہے، کیوں کر کے ہو رہا ہے اور کس سے ہو سکتا ہے اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، وہ تم نے ان سے عہد اور ان کو چھٹی دی کیوں ہے، وہ آگے آئے گا۔ صدق اللہ العظیم۔